مشکور ہوں کہ مجھے آپ اپنی بات کرنے کا موقع دے رہے ہیں۔ گزارش یہ ہے کہ آج دو چیزوں کے چرچے ہیں۔ پہلے نمبر پہ تو لیول پلینگ فیلڈ کس کو میسر ہے کس کو نہیں، اور دوسرا چرچا سوشل میڈیا کمپین۔ میں دونوں پہ کچھ گزارشات کرنا چاہتا ہوں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جو آج لیول پلینگ فیلڈ کی بات کرتے ہیں اور کہا جاتا ہے کہ یہ مقبول لیڈر ہے، مقبول جماعت ہے، اس کو لیول پلینگ فیلڈ ملنی چاہیے۔ ہمارا کہنا ہے کہ سب کو لیول پلینگ فیلڈ ملنی چاہیے۔ کوئی مقبول ہے، غیر مقبول ہے، کوئی سیاسی جماعت ہے، ہر ایک کے لیے لیول پلینگ فیلڈ ہونی چاہیے۔ مگر جو آج معصوم کہتے ہیں کسی کو، کیا 2018 میں جب ہمیں لیول پلینگ فیلڈ میسر نہیں تھی، اس وقت ہمارے لیے کسی نے معصوم کا لفظ استعمال کیا تھا؟ کیا ہمیں کسی نے گڈ ٹو سی یو کہا تھا؟ اور کیا آج کہا جاتا ہے کہ ضمانت کے لیے حاضری ضروری ہے، تو کیا ہی اچھا ہوتا سزا دینے کے لیے بھی حاضری ضروری ہوتی؟ مگر وہ شخص جو پاکستان کے لیے سرو کر رہا تھا، جس نے پاکستان کو دفاع کو ناقابل تسخیر بنایا، سی پھینک دیا، اس کو انتظار کیے بغیر سزا سنا دی، مگر کسی نے یہ لب کشائی نہ کی کہ لیول پلینگ فیلڈ ہونی چاہیے۔ کسی نے یہ انتظار نہ کیا کہ اس کو اس کی جماعت کو کم از کم الیکشن میں جانے دیا جائے اور اس کے بعد فیصلے کیے جائیں۔ مگر اس وقت کیونکہ کسی اور کی خواہش موجود تھی اور کسی اور کا مقصد پورا کیا جانا تھا، لہذا تمام وہ لوور کورٹ ہو، ہائی کورٹ ہو، سب کو بائی پاس کر کے سپریم کورٹ میں فیصلے کیے جاتے تھے اور پھر سپریم کورٹ میں فیصلے ختم کر دیے جاتے تھے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ آج بلہ جا رہا ہے، بلہ آ رہا ہے، یہ تو آج آ رہا ہے نا، مگر شیر کو نکال دیا گیا اور واپس ہی نہ آنے دیا گیا۔ الیکشن ہو گئے سینٹ کے اور بغیر نشان کے وہ ہم نے الیکشن لڑے، مگر کسی نے یہ نہ کہا کہ لیول پلینگ فیلڈ ہونی چاہیے۔ کسی نے یہ نہ کہا کہ یہ مقبول جماعت 2/3 اکثریت رکھنے والی حکومت میں جماعت بیٹھی ہے، اس کے ساتھ یہ ناانصافی نہ کی جائے۔ مگر میں آج یہ پوچھنا چاہتا ہوں، بھلے آپ جس کو معصوم کہیں، بھلے آپ کسی کو گڈ ٹو سی یو کہیں، مگر یہ آج کہنا ضروری ہے کہ اگر مجھے آپ بے گناہ کرتے ہو، مجھے آپ بری کرتے ہو کیسز سے، تو کیا یہ کہنا ضروری نہیں ہے؟ میں تو اس کو لیول کہوں گا۔ مجھے تو آج اگر صرف فیلڈ ملی ہے تو لاڈلا کہا جا رہا ہے، لیول تو مجھے آج بھی نہیں میسر۔ اگر مجھے لیول دیا جاتا تو پھر یہ ضرور کہا جاتا کہ جناب ان کے ساتھ ظلم جبر ہوا تھا، اور آج جو لوگ ہیں جو بیٹھے ہیں جیلوں میں، ان کے ساتھ عدالت کے قانون آئین کے مطابق انصاف کیا جائے گا۔ ہم آج بھی ان کے لیے بھی کہتے ہیں، آواز اٹھاتے ہیں کہ سب کے ساتھ انصاف ہونا چاہیے، مگر یہ نہیں ہونا چاہیے کہ کسی کی کیمپین چلائی جائے وہاں بیٹھ کے اداروں میں، اداروں کے لوگ ایک ذہن سازی کریں کسی کی۔ میرے پہ تو آج تک وہ ڈان اور سسیلین مافیا کے الفاظ جو ہیں وہی واپس نہیں لیے گئے، اور آج کسی کو معصوم بنا دیا جائے، الیکشن سر پہ ہوں اور معصومیت کے اور لاڈلا پن کے اور مقبولیت کے دعوے کیے جائیں۔ بھائی سوشل میڈیا پہ آج کہا جاتا ہے کہ ایک سوشل میڈیا پہ ایسی کیمپین چلائی جا رہی ہے، تو کیا سوشل میڈیا پہ کیمپین چلانے والے وہ لوگ نہیں ہیں جو ہزاروں بھرتی کیے گئے تھے کے پی کے میں، اور وہاں سے سرکاری
آپ کے میرے پیسوں سے ان کو تنخواہ دی جاتی تھی، اور آج ان کو تنخواہ کہاں سے دی جا رہی ہے؟ یہ وہی لوگ ہیں جو اس وقت پاکستان کے خلاف کام کرتے تھے اور یہ ایک بیانیہ بناتے تھے۔ آج بھی وہی لوگ ہیں جو یہ بیانیہ بنا رہے ہیں سوشل میڈیا پہ کہ یہ مقبول ہے، یہ غیر مقبول ہے۔ ہم زمین پہ کام کر رہے ہیں، ہم زمین پہ جلسے جلوس کر رہے ہیں، اور ایک سوشل میڈیا پہ کمپین چل رہی ہے۔ تو مجھے یہ کہنے کی اجازت بھی دیں، کل پرسوں سوشل میڈیا پہ میرے حوالے سے ایک کلپ چلایا گیا پی ٹی آئی کی طرف سے کہ اس پر حملہ ہوا ہے، وہ زخمی ہو گیا۔ میں آپ کے سامنے کھڑا ہوں یار، ابھی تک تو ٹھیک ہوں، ابھی تک تو اللہ کا شکر ہے کوئی حملہ نہیں ہوا، کل کا مجھے پتہ نہیں ہے، مگر کیا اس طرح سوشل میڈیا پہ آپ کمپین لوگوں کو چلانے کا موقع دیں گے اور اس پر سے معصوم ان کو کہیں گے؟ آج کیا 9-10 مئی کا واقعہ ہم چھوڑ دیں؟ اور کیا آج جو سہولت کاری ہو رہی ہے، اور جو میں بار بار کہتا ہوں، آج ان کا ایک مقصد ہے، اور اس کو جو لیڈ کر رہا ہے، اس کی جو سرپرستی کر رہا ہے، اس سوچ کی، اس کنبے کی، اس منصوبہ سازوں کی، اس فیلڈ میں یا سوشل میڈیا پہ اترے ہوئے لوگوں کی، وہ چکوال کی عظیم شخصیت جو خود کو کہتی ہے اور دنیا کچھ اس کے بارے میں اور کہتی ہے، ہم کچھ اور سوچتے ہیں اس کے بارے میں، وہ سارے مل کے چاہتے ہیں کہ یا تو الیکشن کو اتنا متنازع بنا دیا جائے اور اداروں میں بیٹھے لوگوں کی جانب سے کوئی ایسی ججمنٹ آ جائیں، ایسے الفاظ دے دیے جائیں کہ جس سے الیکشن متنازع بنا کے ایک ماحول بنا کے 9-10 مئی کی تاریخ کو دوبارہ دہرایا جائے، یا کم از کم اس ماحول پیدا کرنے سے الیکشن ملتوی کر دیے جائیں، اور الیکشن کے نام پہ یا ماحول جیسا بنایا جا رہا ہے کوئی ایسی کوئی معاملہ بن جائے کہ جو آئین قانون کے مطابق جمہوریت تھوڑی بہت جس طرح کی بھی چل رہی ہے اس کو بھی سمیٹ کے مارشل لا کی طرف بڑھا جائے تاکہ ان کا ہدف پورا ہو سکے۔ وہ چاہتے ہیں کہ ادارے جو ہیں وہ اور قوم آمنے سامنے کھڑی ہو جائے، جبکہ ہر ایک کے علم میں ہے کہ جمہوریت الیکشن کے بغیر پاکستان کا بہت بڑا نقصان ہو جائے گا۔ پاکستان مضبوط، مستحکم اور معاشی لحاظ سے اس گرداب سے نکل ہی تب سکتا ہے جب الیکشن کروائے جائیں۔ الیکشن کے بغیر پاکستان کا گرداب سے نکلنا مشکل ہے، مگر ایک سوچ ایسی ہے کہ پاکستان کو اس دلدل میں ہی رکھا جائے تاکہ ان کے وہ مکرو عزائم جو وہ لے کر آئے تھے، جو ایجنڈا پورا نہیں کر سکے 9-10 مئی کو، وہ پورا کر سکیں۔ تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ادارے بھی ہوش کے ناخن لیں، ایجنسیاں ہوش کے ناخن لیں۔ ہم نہیں چاہتے کہ یہ کوئی واقعہ ہو جس طرح ایک اور ویڈیو وائرل کی گئی کہ جناب وہ بلال ورک جو ہیں ان کی کہا گیا کہ وہ پیپر فائل کرنے گئے تو ان کو زخمی کر دیا، اگلے دن ان کی سٹیٹمنٹ آ گئی کہ میں تو کوئی زخمی نہیں ہوا، میں تو گرا تھا، ایکسیڈنٹ ہوا تھا میرا۔ اور کل پرسوں کی ایک اور ویڈیو چل رہی ہے کہ جناب گانا بجانا ہو رہا ہے اور کسی کے مقبولیت کے نعرے لگائے کبھی سوشل میڈیا پہ بھی کوئی مقبول ہوتا ہے؟ مقبولیت ہوتی ہے زمین پہ آنے سے، لوگوں کو فیس کرنے سے، جلسے جلوسوں سے، انتخابات سے پتہ چلے گا۔ اور اگر یہ آخری بات میں کہنے لگا ہوں کہ مجھے یہ بتائیں کہ مقبول وہ ہوتا ہے جو 9-10 مئی کو حملہ کرتا ہے؟ مقبول وہ ہوتا ہے جو پاکستان کی تنصیبات پر حملہ آور ہوتا ہے؟ اور اگر خدا نہ خواستہ مقبولیت کا پیمانہ یہ ہے کہ ایک دہشت گرد کو، ایک تشدد کرنے والے کو، ایک وہ کام جو دشمن بھی پاکستان کے ساتھ نہ کر سکا، وہ کام کرنے والے کے فالوور اگر پاکستان میں زیادہ ہیں بقول سوشل میڈیا پہ جو کیمپین چلتی ہے یا مختلف
कोई तजिया नगार, या आज भी, क्योंकि मैं समझता हूं कि चकवाल वाला शख्स या बंदयाल या साकिब निसार, इन्होंने मरकज ताकत का या फैसले का एक नहीं रहने दिया था। इन्होंने फैसला साजी के और ताकत के मरकज कई बना दिए थे, जिससे रियासत को नुकसान पहुंचा था। और आज जो कुछ किया जा रहा है, ये महज इसलिए किया जा रहा है कि वो एजेंडा इनका पाया तकमील को नहीं पहुंच सका। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि जिस किसी के ये जहन में है कि ये तासर दे के वो मकबूल है, अपने अज़ाइम को पूरा करना चाहता है, हम खड़े हैं। और अगर कोई ये समझता है कि 9-10 मई का वाकया करना कोई जुर्म नहीं है, तो आईन कानून बदल दो, फिर बताओ कि ये जुर्म नहीं है, तो उसको छोड़ दो। फिर हम देखेंगे कि पाकिस्तान में उसके फॉलोअर जो हैं कितनी पाकिस्तान की तनसीबात पर हमला करते हैं, और नवाज शरीफ के फॉलोअर जो हैं वो बचाएंगे पाकिस्तान को, वो हमला करने से बचाएंगे। और फिर बताएंगे मकबूल कौन है, फिर बताएंगे कि पाकिस्तानी कौम जो है रियासत को बचा सकती है, या ज्यादा वो लोग हैं जो पाकिस्तान की तोड़ फोड़ करना चाहते हैं। ये पता चल जाएगा। मगर ये नहीं होने देंगे कि एक सोशल मीडिया टीम आज जो, अगर फॉरेन फंडिंग में से पैसा जो आया था उसकी तहकीक कर लेते, तो मुझे ये कहने की जरूरत पेश ना आती कि उनको पैसा कहां से मिल रहा है। सोशल मीडिया पे काम करने वालों को, एक कैंपेन, एक बयानिया बनाने वालों को ये पता उस वक्त चल जाता अगर उसकी तहकीक तफ्तीश कौम के सामने रख दी जाती। नहीं किया गया तो इबहम पैदा हो रहा है। इसलिए पाकिस्तान के अदारों में बैठे लोगों को, पाकिस्तान के इंटेलिजेंस अदारों को बताना होगा कि ये सोशल मीडिया कौन चला रहा है। पाकिस्तान के अदारों को बताना पड़ेगा कि इनके पीछे कौन है, इनके अज़ाइम क्या हैं, और वो कौन सी कुव्वतें हैं जो पाकिस्तान को अदमे इस्तेहकाम का शिकार करना चाहती हैं, जो ये कर रहे हैं उनके लिए काम। बहुत शुक्रिया। अच्छा मियां साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अब सरकारी टीवी ने भी कवरेज देना शुरू कर दिया है, तो क्या आप समझते हैं जो सहूलतकार हैं उनको कामयाबी मिल रही है? और दूसरा, अभी आपने मार्शल लॉ का जिक्र किया है, तो क्या आपको कोई ऐसे इशारे मिल रहे हैं कि ऐसा कोई मनसूबा भी आ रहा है? देखें, बात यह है कि जो लेवल प्लेइंग फील्ड की बात करते हैं, तो सरकारी टीवी जो है उनको कवरेज दे, तो फिर भी मुझे कहा जाए कि मैं लाडला हूं, फिर ये समझ नहीं आती कि किसके लिए कौन काम कर रहा है। और फिर ये कोई बताए कि आज भी मुझे लेवल है, फील्ड तो आज मुझे मिल गई, मगर क्या मुझे लेवल मिला? जो 2018 में फील्ड, लेवल प्लेइंग फील्ड सारी की सारी फील्ड ही, सारा लेवल ही एक जानब चला गया था, और उस वक्त मेरे लिए तो किसी ने आवाज नहीं उठाई थी। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि जो लोग आज भी ये काम कर रहे हैं वो रियासत के मफाद में नहीं है। और मार्शल लॉ की जो बात मैं कर रहा हूं, मैं इसलिए अफसोस से देखते हुए माहौल को जो सोशल मीडिया पे चलाया जा रहा है, और जो ये लोग कर रहे हैं, रोज कोई ना कोई फेक न्यूज, फेक वीडियो वायरल करते हैं, ये माहौल बना रहे हैं पाकिस्तान के अंदर कि या इंतखाबात मुलतवी हो जाएं, और या कोई ऐसा कदम उठा लिया जाए कि जिससे मार्शल लॉ का गमान पैदा हो और पाकिस्तान के अदारों के खिलाफ लोगों के अंदर एक बेचैनी या एक गमो गुस्सा बढ़ जाए। और मैं ये समझता हूं कि ये ना रोका गया तो ये पाकिस्तान के मफाद में नहीं जाएगा। आप बात करते हैं, आप हमेशा बात करते हैं कि आज भी सहूलतकारी की जा रही है, चकवाल की शख्सियत के हवाले से भी बात करते हैं। आज आपने जमहूरियत के डीरेल होने और मार्शल लॉ की फिर से बात की है। कौन है वो लोग जो आज भी सहूलतकार हैं? जाहिर है चकवाल की अकेली शख्सियत तो नहीं है, कोई और भी उनके साथ होंगे। तो ये वही लोग हैं जिन्होंने 2018 में जमहूरियत को दफन किया था।
یہ وہی لوگ ہیں جو 2017 کے فیصلہ کروانے والے تھے، یہ وہی لوگ ہیں جو 2017 کے تمام کردار تھے، یہ وہی لوگ ہیں اور آج تک پیچھے نہیں ہٹے۔ کیا بندیال صاحب ہوں یا ثاقب صاحب ہوں، کسی نے آج تک پوچھا ہے کہ یہ فیصلے کیوں دیے گئے؟ کیا یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ نیب کے لوگوں کو، آپ میڈیا کے ان چند لوگوں کو، آپ عدلیہ کے میں بیٹھے ان چند لوگوں نے جنہوں نے فیصلے دیے تھے، ایک ٹی وی جس طرح میں آج کھڑا ہوں سامنے، یہ کھڑا کر کے کہنا چاہیے کہ ہم نے نواز شریف سے زیادتی کی تھی، ہم نے وہ ظلم کیا تھا، ہم نے ناانصافی کی تھی، تو میں سمجھوں کہ مجھے بھی کوئی لیول مل گیا ہے۔ آپ ایک جانب تو سارے کے سارے بول رہے ہوں اور مجھے کہا جائے کہ آپ وہی ڈان ہیں، وہی سیسیلین مافیا ہیں، وہی چور ڈاکو ہیں، بری بھی آپ کر رہے ہوں اور کوئی میرے لیے معصومیت کا لفظ استعمال کرنے کے لیے تیار ہی نہ ہو، تو میں کیسے مان لوں کہ میرے لیے لیول ہے؟ پھر مجھے یہ شک ہے اور حالات بتا رہے ہیں کہ یہ چاہتے ہیں وہ کردار چکوال والے ہوں یا باقی نام جو میں کہہ رہا ہوں، یہ سارے کے سارے ہی چاہتے ہیں کہ کوئی ایسا ماحول بنا دیا جائے جس سے یہ بچی کچی جمہوریت کو سمیٹ کے وہ اپنے عزائم اور اداروں اور قوم کے درمیان فاصلے بڑھا سکیں۔ یہ بتائیے گا کہ اب 16 ماہ جو ہے وہ آپ کی حکومت رہی تھی اور یہ منصوبہ بندی کرنے والے کردار آپ اس وقت بھی بتاتے رہے جب آپ کی 16 ماہ کی حکومت بنی، آپ اقتدار میں تھے، تو آپ لوگوں نے ان کے خلاف کیوں نہیں کیسز دائر کیے، کیوں نہیں ان کو سزا دلائی؟ اب آپ کہہ رہے ہیں آپ کیا نگران حکومت سے توقع کر رہے ہیں؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ جن کے خلاف کیسز بنائے اس کے اثرات آج تک بھی ہمارے پہ ہیں، ہم نے بھوگتا۔ اور جو آپ 16 ماہ کی حکومت کی بات کرتے ہیں، قومی حکومت کی، جب ہمارے پاس 2/3 اکثریت تھی تو یہ کردار جو تھے اتنے متحرک ہوئے کہ ہمیں 2/3 اکثریت رکھتے ہوئے بھی سزا دلوا دی۔ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ قومی حکومت اتنی طاقتور تھی کہ ان کے خلاف کوئی ایکشن لے سکتی؟ ہم اس وقت بھی کہتے رہے، اور کیا یہ چیزیں ثابت نہیں ہوئی کہ جنرل فیض، جنرل باجوہ جو تھے اس وقت کتنے طاقتور تھے؟ ان 16 ماہ میں بھی کیا ہمارے میں ہمت تھی کہ ہم ان کے خلاف کوئی ایکشن کر سکتے؟ کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ انصاف دینے والا جسٹس شوکت صدیقی، اس کے ساتھ انہوں نے کیا کیا؟ کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ آج کے جو چیف ہیں انہوں نے ایک ججمنٹ دی، حقیقت میں مبنی ججمنٹ دی فیض آباد دھرنے کے حوالے سے؟ کیا ان کے خلاف ریفرنس انہی لوگوں نے نہیں دلوایا تھا؟ اور دلوانے والے جو تھے وہ آج آزاد پھر رہے ہیں اور دینے والا جو تھا وہ آج جیل میں بیٹھا ہوا ہے۔ مگر کیا اس حوالے سے کسی نے پوچھا آج تک کہ یہ ریفرنس کیوں فائل کیا گیا تھا؟ نہیں کوئی پوچھتا۔ تو پھر میرے سے آپ توقع رکھتے ہیں کہ میں اتنا طاقتور ہوں کہ میں اتنا طاقتور نہیں، مگر میری زبان کوئی بند نہیں رکھ سکتا، میں بات ضرور کروں گا۔ صاحب یہ بتا دیں، آپ نے جو تحفظات کا اظہار کیا ہے مختلف، اس کے پیچھے کوئی اداروں کی جو ہے مداخلت بھی نظر آ رہی ہے؟ آپ سمجھتے ہیں کہ ٹائم آ گیا ساری سیاسی قوتیں جو ایک پلیٹ فارم پہ کھڑی ہو کے جو ہے ان کے کردار کو تو کم از کم جو ہے وہ ختم کریں؟ دیکھیں، سیاسی قوتیں ہی نہیں، تمام سٹیک ہولڈر، سیاسی قوتیں ہی نہیں، تمام سٹیک ہولڈر اور تمام سٹیک ہولڈرز کو چاہیے کہ یہ دیکھیں کہ یہ کھیل کیا کھیلا جا رہا ہے اور اس کھیل سے پاکستان کو کتنا نقصان ہوگا۔ اور یہ جو تاثر دیا جاتا ہے کہ کسی خاص جماعت کی فیور کی جا رہی ہے اور کسی ایک جماعت کو جو ہے کنارے پہ یا فیلڈ سے باہر رکھا جا رہا ہے، یہ تاثر ختم ہونا چاہیے۔ اور یہ کسی طور مفاد میں پاکستان کے نہیں ہوگا کہ اگر اس طرح کا تاثر جائے۔ آپ یہ بتائیں کہ کبھی ہمیں پکڑتے وقت کسی کو پتہ چلتا تھا؟ آج پہلے ویڈیو بنتی ہے، اس کے بعد پتہ چلتا ہے کہ فلاں کو جو ہے وہ ان کے دروازے کو نوک کیا گیا، ویڈیو پہلے آ جاتی ہے، بعد میں پتہ چلتا ہے کہ کہاں گئے تھے۔ یہ سارا جو کھیل ہے اس کا جو ماسٹر مائنڈ ہے وہ ہے چکوال کا شخص، اور وہ آج بھی اتنا پاورفل اور آج بھی اتنا سورسفل ہے کہ وہ یہ سارے تانے بانے بن رہا ہے اور پاکستان کو نقصان پہنچا رہا ہے۔ صاحب یہ بتائیے گا کہ مسلم لیگ نون اور جے یو آئی میں فاصلے بڑھتے نظر آ رہے ہیں،
मौलाना साहब के बेटे की शादी हो, जरदारी भी हो, वहाँ पे पीपल्स पार्टी के रहनुमा, लेकिन मुस्लिम लीग नून का कोई रहनुमा भी नहीं है, तो क्या इनको बुलाया नहीं गया या मामला इस हद तक चला गया कि अब आपस में कोई सीट एडजस्टमेंट पे बात तय नहीं हुई तो शादियों पे जाना छोड़ दिया? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। और आपको ये इल्म होना चाहिए और होगा कि नवाज शरीफ साहब हमेशा किसी की शादी पे मुबारकबाद के लिए या पहले चले जाते हैं या बाद में जाते हैं। हमारी जो सेकंड थर्ड लीडरशिप थी वो मौजूद थी, कोई फासले नहीं बढ़े। सीट एडजस्टमेंट ना होना, इत्तेहाद ना होना, इसका मतलब हरगिज़ नहीं है कि फासले बढ़ गए। अपने अपने प्लेटफॉर्म से लोग इलेक्शन लड़ते हैं, इलेक्शन के बाद फिर इकट्ठे होंगे। सर, गुजारिश ये है कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ और मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के दरमियान फ्यूचर में रिलेशंस को आप किस नज़र से देखते हैं? क्या वो देरपा होंगे, क्योंकि ट्रैक रिकॉर्ड वो बिल्कुल उल्ट है। दूसरी चीज़, लाहौर की सीटों के हवाले से यूँ महसूस होता है कि आपके पार्टी के जो रहनुमा हैं, उम्मीदवार हैं, दस्तों गिरबां हैं। अयाज सादक जो है उनका पेशा पड़ा हुआ है रोहिल लश्कर से, अली परवेज़ मलिक जो है उसका हल्का नहीं आ रहा, अता तारा साहब कहाँ एडजस्ट होंगे, 117 वाला इशू है, इस पर भी। अच्छा, पहली बात तो ये है कि क्या सवाल पहला किया था? मियां मोहम्मद नवाज शरीफ सिविल मिलिट्री रिलेशन। अच्छा, देखें, बात सीधी सी है कि हमारा पहले भी कभी किसी से कोई अदारे से फड्डा ना हुआ है, ना आइंदा होने की तवक्को है। हाँ, अदारों में बैठे कुछ लोग अगर अदारे को इस्तेमाल करके उसको बदनाम करके कोई ऐसा फेल सरजद करते हैं जिससे रियासत को, आइन कानून को नुकसान पहुंचता है, तो हम बात करते हैं और आइंदा भी करेंगे। अगर आइन कानून से मावरा कोई कदम उठाएगा तो ये हमारा फ़र्ज़ है, हमने हलफ दिया होता है कि हम आइन कानून की पासदारी करेंगे। और क्या मेरे सामने आइन कानून की खिलाफ वर्जी हो और मैं वहाँ बात ना करूँ, फिर मुझे असेंबली नहीं जाना चाहिए, फिर मुझे हलफ नहीं देना चाहिए। तो इसलिए कोई ये तवक्को ना रखे कि हमारा किसी से माजी में झगड़ा होता है, आइंदा भी होगा। ना माजी में किसी से झगड़ा था अदारे से, ना आइंदा झगड़ा होगा। हाँ, असूल पे हम पहले भी खड़े थे, आज भी खड़े हैं, आइंदा भी खड़े रहेंगे। बहुत शुक्रिया। जहाँ तक देखें, इससे आप अंदाज़ा करें कि मकबूल कौन है, इससे आप अंदाज़ा करें कि ग्राउंड पे वोटर किसके साथ है। अगर ग्राउंड पे वोटर हमारे साथ ना होता, खुदा ना खास्ता, तो हमारे बहुत से लोग 20-20, 25-25, 50-50 एक सीट पे एप्लीकेंट ना होते। और जहाँ तक तलक जो आपने नाम लिए हैं, तो लीडरशिप जो फैसला करेगी वो हर पार्टी का कारकुन उसको कबूल करेगा। और ये जो नाम आप बता रहे हैं, ये डिसिप्लिन में रहने वाले लोग हैं। अच्छा मियां साहब, ये बताइएगा, अभी आपने कहा कि सहूलतकारी जारी है, एजेंसीज की तरफ से, इदारों की जानिब से, इलेक्शन होते हैं, नताइज कुछ और आते हैं, क्या नून लीग इसको एक्सेप्ट करेगी? दूसरा, बिलावल भुट्टो जो है लाहौर N127 से इलेक्शन लड़ रहे हैं, आप पीटीआई को लाडला बना रहे हैं, वो आपको लाडला क्यों बना रहे हैं? यार मेरी बात सुने, मैं ये बात कई दफ़ा कह चुका हूँ कि हर जमात की लीडरशिप की अपनी सोच, अप्रोच है। इलेक्शन में सब जा रहे हैं, कोई ना कोई जवाब बना के जाएंगे, कोई ना कोई बयानियाँ बनाएंगे। लोग बना रहे हैं, जिस तरह के 300 यूनिट फ्री देंगे, कहाँ से देंगे? फिर ये कहा जाता है कि आप डबल तनख्वाह आते ही कर देंगे। मुझे कोई ये समझा दे, जो मौजूदा तनख्वाहें हैं ये दे नहीं पा रहे हम, तो आते ही कैसे हम डबल तनख्वाहें दे देंगे? ये मंशूर बनाना या ख्वाहिश रखना अच्छी बात है, खुदा करे हम इस पोजीशन में आ जाएं, मगर क्या मौजूदा हालात में ये मुमकिन है? तो ज़मीनी हक़ाइक़ को सामने रखते हुए, पाकिस्तान के हालात को सामने रखते हुए बात करनी चाहिए। बाकी इलेक्शन लड़ना हर एक का हक़ है। मैं लाड़काना से लड़ूँ, कोई लाहौर से लड़े, कोई कोयटा से लड़े, हर एक का हक़ है। और मैं समझता हूँ कि बड़ी अच्छी बात है, कौमी जमातें जो हैं वो स्ट्रेंथल हों। इलाकाई जमातें जो बना दी गई थीं, जो सूबाई जमातें बना दी गई थी, उससे बाहर नेशनल जमातें बननी चाहिए और नेशनल जमातों से ही रियासत मजबूत होती है। बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू।